رمضان آنے میں اب صرف چند ہی روز رہ گئے ہیں۔ ماہ رمضان صرف ایک مہینے کے لیے آتا ہے۔ اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ رحمتیں، برکتیں اور اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ اس لیے میں چاہتی ہوں ہم سب، میں اور میری پیاری پیاری بہنیں، رمضان سے پہلے اپنے چھوٹے بڑے سارے کام کمپلیٹ کر لیں، گھر کو آرگنائز کر لیں، کچن کی اچھے سے صفائی کر لیں، تاکہ ماہ رمضان ہم عبادت، سحری، افطاری سکون میں گزار سکیں۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، مائی بیوٹیفل لیڈیز۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کا ولاگ بہت ہی اسپیشل ہونے والا ہے، کیونکہ ماہ رمضان صرف کچھ ہی ہفتوں میں قریب آ رہا ہے، اور الحمدللہ ہم سب بہت ایکسائٹیڈ ہیں۔ تو بس اس خاص مہمان کے آنے سے پہلے ہم کچھ تیاریاں کر لیتے ہیں، تاکہ اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ ٹائم عبادت میں گزار سکیں اپنے رب کائنات کے ساتھ انشاءاللہ۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ہماری پری رمضان پریپ سیریز کا پارٹ 1 ہے، جس میں ہم کرنے والے ہیں کچن اینڈ ہوم کلیننگ اینڈ آرگنائزیشن۔ ہم اس کو سیریز بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک بات اور، کیونکہ ہم یہ پریپریشن شاہ رمضان سے پہلے کر رہے ہیں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ٹائم عبادت میں گزار سکیں اور تھکاوٹ بھی زیادہ نہ ہو، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم ایک ہی دن میں سارے کام نمٹا لیں اور خود کو رمضان کے لیے تیار کرنے کے بجائے اور تھکا لیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گی کہ اپنے کام ڈیوائیڈ کر لیں۔ مطلب آپ ایک دو دن کے لیے، یا جیسے میں نے 3 پارٹس میں ویڈیو بنائی ہے، تو آپ بھی چاہیں نہیں بلکہ آپ لوگ یہی کریں کہ خود ایک پلان بنا لیں کہ ہمیں اتنے دنوں میں یہ کام کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ناشتہ کر لیتے ہیں، تاکہ زیادہ انرجیٹک ہو جائے ناشتہ کر کے، اور کام اور انرجی کے ساتھ کر سکیں۔ تو سمپل انڈا پراٹھے کا ناشتہ کیا ہے، ایک اپنے لیے بنا لیا تھا اور ایک اروا فاطمہ کے لیے۔ ساتھ کچھ باتیں بھی شیئر کروں گی رمضان کے حوالے سے، کہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا، یہ دل کا بھی ہوتا ہے۔ اگر دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ ہے، برائی ہے، برے خیالات ہیں، اور کسی سے دل آپ کا صاف نہیں ہے، تو روزہ رکھنے کے باوجود بھی آپ کا دل ہلکا نہیں ہوتا، ایک بوجھ سا رہتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ رمضان سے پہلے، اور ویسے بھی نارمل ڈیز میں بھی 3 دن سے زیادہ تو کسی مسلمان سے ناراض ویسے بھی نہیں رہنا چاہیے یہ۔ تو اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے کچھ ہے، کوئی کینہ یا کوئی برائی، یا آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور کوئی آپ سے ناراض ہے، تو آپ سب کو معاف کر دیں جن کے لیے آپ کے دل میں کوئی برا خیال یا کینہ ہے۔ اور اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، تو آپ ان سے جس کے لیے بھی آپ نے کچھ برا کیا یا آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، تو آپ ان سے معافی مانگ لیں۔ تھوڑا سا ٹائم اپنے پورے دن میں نکال کے سکون سے بیٹھیں اور سوچیں۔ اچھا، ناشتے کے بعد بیڈ سیٹ کر لیا تھا، اور فاطمہ ہمیشہ ساتھ ہوتی ہیں ماشاءاللہ سے، ہر کام میں میری ہیلپ کرواتی ہیں، اور سچ بتاؤں تو میں کبھی بھی ریٹیٹ نہیں ہوتی، نہ انہیں روکتی ہوں نہ ٹوکتی ہوں، کیونکہ یہ بیسٹ ایج ہے ٹریننگ کی۔ پیرنٹنگ کا حصہ بھی ہے یہی، کہ آپ مطلب بچے اگر آپ کے ساتھ ساتھ ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں، تو آپ انہیں ٹوکیں مت۔ اور ایک بات یہ بھی کہ اگر بچے آپ کو دیکھ کے جو بہتر سیکھ سکتے ہیں نا، وہ آپ کے سکھانے سے نہیں سیکھتے۔ تو ان کو انوالو کریں، ان کو انکریج کریں، یہ فیچر میں بہت کام آتا ہے۔ مطلب ہم ابھی سے ہی اگر وہ ہمیں دیکھ کے سیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ انوالو ہیں، انکریج ہیں، تو ہمیں بعد میں خود کہہ کے نہیں سکھانا پڑے گا۔ پھر بیڈ شیٹ چینج کر لی تھی میں، 2-3 دن میں چینج کر لیتی ہوں، فریش فیل رہتا ہے، اور زیادہ میس اور گندے بھی نہیں ہوتی بیڈ شیٹ نا، تو اس لیے میں کر لیتی ہوں چینج۔ پھر بلینکٹ فولڈ کیا، اور میں آپ کے ساتھ اتنی سیریس باتیں کر رہی ہوں، تو اب کر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا میجک۔ دیکھا، کاش یہ میجک ہم کبھی کبھی ریئل لائف میں بھی کر سکتے ہیں۔ خیر، اب چلتے ہیں اپنی بات کی طرف جو میں نے بیچ میں
روک دی تھی ایک میجک کے لیے. تو سکون سے بیٹھیں اور سوچیں وہ کون سا شخص ہے جس نے آپ کا دل دکھایا ہے، یا آپ اس سے ناراض ہے، یا آپ نے کس کا دل دکھایا ہے، کسی سے کوئی آپ سے ناراض ہے. تو دونوں ہی صورتوں میں آپ معاف بھی کریں اور معافی بھی مانگیں. اس کو معاف کر دیں، اپنی زبان سے ایک بار کہہ دیں کہ میں نے اسے معاف کر دیا اللہ پاک کے لیے، اور پھر اپنے لیے بھی دعا کریں میرے دل میں بھی سکون بھر دے. یہ کام 5 منٹ یا 2 منٹ میں ہو جاتا ہے، لیکن اس کا اثر سالوں سال رہتا ہے. اس لیے معاف بھی کریں اور معافی بھی مانگیں. اپنی روٹین میں شامل کر لیں کہ کثرت سے استغفار کریں. آج سے روزانہ کم از کم 100 بار استغفار پڑھیں. بہتر یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 100 بار یا دن میں 3 سے 4 بار 100 بار استغفار پڑھیں. اگر روٹین میں شامل نہ کر سکیں، روٹین میں شامل کرنا مشکل ہے، تو سب سے آسان ٹپ میں آپ کو یہ دوں گی کہ کوئی بھی کام کر رہے ہوں چھوٹے موٹے، سپوز برتن دھوتے وقت، کپڑے فولڈ کرتے وقت، بچوں کو سلاتے وقت، میں اکثر اروا فاطمہ کو سلاتے وقت کوئی یا تو کوئی نعت انہیں سنا دیتی ہوں، یا خود اپنے لیے استغفار یا اللہ پاک کے نام کوئی بھی، سبحان اللہ، استغفر اللہ، میں اپنے روٹین میں رکھتی ہوں، میں پڑھتی ہوں. اسی لیے میں آپ لوگوں کو بھی یہی بات کہوں گی کہ اپنے روٹین میں شامل کر لیں. بس زبان چلتی رہے اور آپ کا دل ساتھ دیتا رہے، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں، اس سے بہت زیادہ آپ کو دلی سکون ملتا ہے اور بہت زیادہ چینجز آتی ہیں. یہ 2 چیزیں، معافی اور استغفار، آپ کے روزے کو بہت لائٹ اور سٹرونگ بنا دیتی ہے، اور نارمل روٹین میں بھی آپ کو بہت سکون دیتی ہے. آپ کا دل بھاری بھاری نہیں ہوتا. تو اس چیز کو اپنا ہے. ڈسٹنگ وغیرہ کی حالانکہ میں ڈیلی ڈسٹنگ کر لیتی ہوں، پھر بھی اتنی ڈسٹ ہو جاتی ہے. اور ابھی تو ڈیپ کلیننگ کرنی ہے، تو کھڑکی، دروازے، یہ سب چیزیں بھی صاف کر رہی ہوں. ویسے میں ویک میں یا 15 ڈیز میں ایک بار کر لیتی ہوں. اور یہ فریج ڈیلی بھی صاف کرو تو بھی کم ہے. گلاس ڈور کی وجہ سے اتنے زیادہ نشانات نظر آتے ہیں، اور کیونکہ ونڈو کے سامنے سے روشنی آتی ہے اور دروازہ بھی اکثر کھلا ہوتا ہے، تو روشنی ڈائریکٹ فریج پہ پڑتی ہے، تو اتنے زیادہ نشان نظر آتے ہیں. اس لیے ڈیلی، اور میں جب بھی کھولتے ہیں اس کے تھوڑا ٹائم بعد میں اس کو صاف کر ہی دیتی ہوں، کیونکہ بہت زیادہ ہی برا لگتا ہے، نشان نظر آتے ہیں. تو اب چلتے ہیں کچن صاف کر لیتے ہیں. اب کچن ویسے تو میں نارملی صبح ہی صاف کرتی ہوں، برتن وغیرہ دھو لیتی ہوں، لیکن ابھی کیونکہ مجھے ڈیپ کلیننگ کرنی تھی، تو اب کیونکہ مجھے ڈیپ کلیننگ کرنی تھی تو پہلے میں نے سوچا کہ کمرے اور دروازے وغیرہ جو بھی مجھے ڈسٹنگ کرنی ہے وہ سب کر لیتی ہوں. اس کے بعد کچن کی کلیننگ کروں گی، کیونکہ کافی مجھے کیبنٹس وغیرہ بھی صاف کرنے، سب کچھ اس لیے. تو رات کے جو برتن میں نے واش کیے تھے وہ ان کو سیٹ کیا ان کی جگہ پہ. اس کے بعد برتن وغیرہ دھوئے. اور ایک چیز اور، میں جب برتن دھوتی ہوں نا، تو میں وہ جو چائے کے برتن ہوتے ہیں نا، اس کے اندر جو چائے پتی ہوتی ہے وہ میں ڈائریکٹ سنک میں نہیں پھینکتی. آپ لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہوں گے. تو میں اسی لیے میں پہلے سٹرینر سے اس کو سٹرین کر کے پھر کسی بھی الگ سے شاپر میں پالی بیگ میں کر کے پھر ڈسٹ بن میں ڈال دیتی ہوں. تو ڈسٹ بن بھی خراب نہیں ہوتا اور سنک میں بھی نہیں جاتا، کیونکہ پھر وہ جو بھی اس کی سیوریج وغیرہ ہوتا ہے وہ بلاک ہو جاتا ہے، پھر ہمیں ہی نقصان ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہم ان کا خیال رکھتے ہیں تو آسانی بھی جاتی ہے اور بڑی پریشانی سے بھی بچ جاتے ہیں. تو برتن وغیرہ دھونے کے بعد پھر چولہا صاف کیا، اور چولہا تھوڑا زیادہ ہی گندا ہو گیا تھا، تو پھر اس کو تھوڑا ٹائم لگا، لیکن محنت کم لگی، کیونکہ میں یہ لیکوڈ یوز کر لیتی ہوں جو بنایا ہوا ہے میں نے، تو اس سے تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے، بس محنت کم لگتی ہے. ہاں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. میں نے یہ ڈال کے تھوڑی سی دیر چھوڑ دیا تھا. اس کے بعد پھر میں نے
ہلکا سا اس کو صاف کیا، اور چولہا چولہا بالکل چمک گیا تھا۔ اور بس یہ لیکوڈ بنا کے رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ جب زیادہ اگر چولہا گندا ہو تو محنت بہت زیادہ کم لگے اور جلدی سے آسانی سے کام بھی ہو سکے۔ چلیں اس ولاگ کو یہیں اینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔